السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہم ممبئی کی سرزمین پر آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کی کرامت کا واقعہ سماعت کریں گے، جسے دیکھ کر انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ کرامت کا واقعہ ممبئی پولیس کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے دیکھ کر خود ممبئی پولیس والے بھی حیران تھے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اس کرامت کے واقعہ کو سماعت کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستو، آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت حاجی عبدالرحمن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف ڈونگری کے سلطان ہے۔ آپ کی ولادت 1211 ہجری میں سنور سلیم مدرسے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر میں آ کر پائے دونی میں ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ حافظ قرآن تھے اور مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ حج بیت اللہ کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا سینا سے فیض حاصل کیا تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس ایک عصا یعنی چھڑی رکھتے تھے، اور جب کوئی پریشان حال یا بیمار یا آشیب زدہ ہوتے تو اس بیمار کے سر پر چھڑی مار دیتے تو وہ شفایاب ہو جاتا، اور جو پریشان ہوتا تو اس کے سر پر چھڑی مار دیتے تو اسے پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا۔ حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، جن میں سے ایک کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار مسافر خانے میں حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کسی غلط فہمی سے پولیس اسٹیشن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف FIR شکایت درج کروائی۔ پھر پولیس نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا۔ پھر شام کو لوگوں نے حضرت عبدالرحمن شاہ بابا کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا، جبکہ حوالات کا تالا کھلا بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس حوالات میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا۔ پھر سے اسی لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر نظر آئے۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد پولیس نے خود حضرت عبدالرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ جس پولیس اسٹیشن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بند کیا گیا تھا، وہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چلائے مبارک موجود ہے۔ آپ کے آستانے مبارک پر کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اپنے عقیدت و محبت میں آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال 1 جمادی الاول 1336 عیسوی بمطابق 13 فروری 1918 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی مزار مبارک مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے ڈومری میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب و پیغمبر اسلام کے وسیلے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، اور خاص کر کے ہندوستان کے مسلمان جس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پر رحم فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار اور پریشان حال ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور یہ واقعہ ہر سچے پکے مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ایسی صورتیں آ گئی جن کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں
ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ اصل میں قرآن مجید میں لکھا کیا گیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن مجید کو پڑھ کر ہی ہدایت پا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہم کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی جو سورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور بدکار بندے جو ہیں، جو گناہگار بندے ہیں، وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری سورت پڑھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ آنسو مبارک آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگی۔ مسلمان بھائیوں، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے ہیں اس کے ساتھ جو تو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو کرنے کے بعد آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تبھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جا کر میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، اور اس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرا سلام کہنا، اور ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ دوستو، اللہ کی اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا، اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر امت کا غم آپ کو ستا رہا ہے
تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، دیکھیے کس طریقے سے اپنے محبوب سے محبت فرماتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 2 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی بات رکھیے، آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسو سے یہ بات کہیں گے، میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، اب تو راضی ہیں نا؟ تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو لوگ بغض رکھتے ہیں اپنے آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں اور آقا سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ اللہ کے محبوب کی شان کتنی نرالی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔